اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور گناہ کا ایک معیار مقرر کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی احادیث کو معیار قرار دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم اس اختلاف سے باہر نہیں نکلتے کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح معیار اور واضح پیمانہ ہمیں دیا ہے، جس کو ایک عام مسلمان بھی اپنے سامنے رکھ کر کسی چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ نیکی ہے یا نیکی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ دین صرف علماء کے لیے نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین اسلام یہ ایک عام آدمی سے لے کے اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز انسان سب کے لیے ہے۔ اگر آپ کبھی بائبل کی عبارتیں پڑھیں تو یقین جانے آپ کا دماغ گھوم جائے گا۔ آپ پڑھے لکھے بھی ہوں، بہت آپ کے پاس مطالعہ بھی ہو، تو آپ کو 10 لائنیں پڑھنے کے بعد آگے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پیچھے میں کیا پڑھ کے آیا۔ لیکن قرآن اور حدیث یہ بڑا آسان دین ہے، اس لیے ہمیں اس معیار کی طرف توجہ دینی چاہیے جو معیار اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ تو یہ جتنے مسائل ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ ان مسائل میں جو ہمارے لیے تشویش کا باعث بنتے ہیں وہ مختلف مہینوں میں مختلف طرح کے بدعات اور خرافات جو لوگوں نے دین کے اندر داخل کر لی ہیں، جنہیں دین کا نام دے کر مسلمانوں کے اوپر ایک بوجھ بنا دیا ہے، وہ چیزیں مسلمانوں کو تشویش کے اندر مبتلا رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ رجب کا مہینہ جو ہے، اس میں بھی کئی بدعات اور کئی خرافات لوگوں نے بنا لی ہیں۔ ایک سادہ لو مسلمان جو ہے اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک رجب کے اندر عام طور پہ یہ معروف ہے کہ جو بندہ رجب کے مہینے میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہے، پھر آگے شعبان کی اور رمضان کی، اس کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام رکھے ہیں کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث اس رجب کی فضیلت کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ قرآن میں ہی ثابت ہے، اور وہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو شاید 90% لوگ وہ ہوں گے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس میں گناہ سے خصوصی طور پہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو جو کام ہم نے کرنا ہے اس مہینے میں، اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ عام دنوں سے زیادہ ہم محتاط ہو جائیں اس مہینے میں، کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، شرک سے بچیں۔ اور دوسرا، جو معراج کے حوالے سے اس مہینے کے اندر خصوصی ایک جشن منایا جاتا ہے۔ معراج تو مسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی سیر کروائی۔ ایک ہی رات میں آپ مکہ سے بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے، واپس پھر تشریف لے آئے۔ لیکن معراج کے حوالے سے جو جشن کا سامان بنایا جاتا ہے اور لوگ مختلف انداز سے اس حوالے سے جو جشن مناتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے۔ میں نے پہلے یہ بتایا کہ معیار جو ہے نیکی کا اور گناہ کو میری آپ کی سوچ، میرا اور آپ کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا قرآن اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ بات پلے باندھنے کی نیکی وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے نیکی قرار دیا ہے یا قرآن نے نیکی قرار دیا ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نیکی قرار نہیں دیا، میری اور آپ کی سوچ، جذبہ وہ بہت قابل قدر ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیکی نہیں بنا سکتا کسی عمل کو جب تک اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح رجب کے کنڈے جو ہے وہ پکا کے لوگ جو ہے وہ کھیر پکا کے اس کو بانٹتے ہیں، تو اس میں بھی پیچھے ایک فاسد عقیدہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ کہے جاتے ہیں، اور جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں خنزیر کا ذکر کیا ہے حرمت کا، وہاں اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے جو انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کے اوپر دیتا ہے۔ اور پھر اس رسم کی جو حقیقت ہے وہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹے قصے بنا کر اس کو بنایا گیا ہے۔ تو ہمیں ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج ہم مسلمان جو ہے جس ظلم و ستم کا دنیا کے اندر شکار ہے اور جو قسم پرسی مسلمانوں کے اندر ہے،
اس کی وہاں بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ معیار چھوڑ دیا ہے کسی بھی کام کے لیے، نیکی اور گناہ کے ہمارے اپنے پیمانے ہیں، اپنی سوچیں ہیں، اپنی ہر بندے کی جو ہے وہ لاجک ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے معیار دیا تھا اس معیار سے ہم دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس معیار کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔